ثانیہ ہے جی، السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ شکاگو۔ اچھا فرمائیے۔ So I've got a question that I've been hearing a lot on all these Pakistani TV channels that in order to do like zikr for Allah you have to have a permission from an amil. They've been saying کہ آپ ذکر کریں تو آپ کو پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، ادروائز بہت بڑے اثرات ہو جاتے ہیں، جنات آ جاتے ہیں، درود شریف، آیت کریمہ، اور ان کے لیے اگر آپ کثرت سے ذکر کریں تو آپ کو کسی عامل یا کسی اس کی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ So my question is why do you need some human being's permission to do Allah's ذکر؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ پہلے تو ہم حضرت سے پوچھتے ہیں کہ آیا اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ حضرت ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے دوسرے چینلز پہ دیکھا ہے کہ اکثر جو علماء وہاں پہ آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کوئی ذکر کریں، جیسے آیت کریمہ ہے، اس طرح کے دوسرے اذکار ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کسی عامل کی اجازت لینے کی ضرورت ہے، ورنہ برے اثرات ہوتے ہیں، جن آ جاتے ہیں اور اس کا الٹا اثر ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو طرح کی صفات ہیں، ایک صفات جمالی اور ایک صفات جلالی۔ تو بعض ذکر صفات جلالی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بعض ذکر صفات جمالی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جو صفات جمالی کے ساتھ جو اذکار ہیں اس میں کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اگر وہ ذکر و اذکار کرتے رہیں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ جو صفات جلالی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کے لیے اجازت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ ایسے سمجھیں کہ جیسے جسمانی بیماری کے لیے دو طرح کی دوائیں ہیں، ایک وہ دوا جو اوور دا کاؤنٹر آپ کو مل جاتی ہے، ایک وہ جس کے لیے پرسکرپشن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر آپ پرسکرپشن والی بغیر اوور دا کاؤنٹر لے لیں، اول تو ملے گی نہیں، مل جائے گی تو آپ کے لیے ڈینجرس ہے، آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے اور اس کے دوا کو استعمال کریں گے۔ اسی طریقے سے یہاں ذکر کا روحانی صحت اور ترقی کے لیے بھی دو طرح کے اذکار ہیں۔ تو اس لیے آیت کریمہ ہے یا اور ایسے اذکار ہیں جو جلالی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جلال کا اظہار ہوتا ہے، تو وہ اگر آپ پڑھیں گے بغیر کسی کی اجازت کے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی روحانی اعصاب اور قوت اس کو سنبھال نہ سکے، سنبھالنے کی نہ کی وجہ سے آپ کو اس کا رد عمل ایسا ہو کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، آپ اعصابی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے کوئی افیکٹ آپ کی باڈی پہ ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب عامل یا عالم اجازت دیتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کتنی اجازت دینی ہے، کتنا پڑھنا ہے اس کو، اور کس طریقے سے ٹیک کے کرنا ہے، اور پھر اجازت سے اس کی روحانی توجہ ہو جاتی ہے، برکت بڑھ جاتی ہے، اس لیے اجازت لی جاتی ہے۔ ورنہ ویسے اللہ کے ذکر کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن کسی اللہ والے سے اجازت لیں گے برکت بھی ہو جائے گی، اور یہ بھی جو ہے ڈیفرینشیٹ ہو جائے گا کہ یہ اوور دا کاؤنٹر ہے یا پرسکرپشن والا۔ تو حضرت جی کیسا پتہ چلے کہ کون سا جلالی ہے اور کون سا جمالی ہے؟ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، سب کو کھلی اجازت ہے کہ میرا ذکر کرو۔ اس لیے ساتھ یہ بھی کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جلالی ہے جمالی پتہ نہیں تو علم والوں سے پوچھ لو، یہ قرآن نے کہا ہے۔ تو اس لیے وہ بتانے میں، یہ پوچھنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ عالم جانتا ہے کہ یہ جلالی ہے یا جمالی ہے، تو اس وجہ سے اس کے مطابق اجازت دیتا ہے۔ تو یہ صحیح ہے کہ اثرات ہو جاتے ہیں کہ جنات آ جاتے ہیں، یا جنات اس معنی میں کئی دفعہ بچپن میں سنا کرتے ہیں کہ جی فلاں بڑا پڑھائی کرتا تھا تو پاگل ہو گیا؟ ہاں، وہ ویسا ہوتا ہے کہ جب ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اس کے جو موکل ہوتے ہیں، جو اس کے روحانی جو اس کی رجال غیب ہوتے ہیں، وہ